کسی طالب علم کو اس کے استاد نے یہ یقین دلا رکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز علم دین ہے، اور اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن اس طالب علم کو اپنا ٹوٹا ہوا جوتا مرمت کرانے کی ضرورت پڑی تو وہ چمار کے پاس گیا۔ جب مزدوری کی بات چیت ہوئی تو اس طالب علم نے کہا کہ میں تجھ کو دین کا ایک مسئلہ بتا دوں گا۔ اس نے پہلے تو مذاق سمجھا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مذاق نہیں کہہ رہا تو اس نے اپنی دکان سے اٹھا دیا۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے، چمار تو اس کے بدلے جوتا گانٹنے پر بھی تیار نہیں ہوا۔ اس بزرگ نے طالب علم کو ایک ہیرا دیا اور اس سے کہا کہ ترکاری بازار میں جا کر اس کی قیمت لگواؤ۔ وہ پہلے ایک بیر والی کی عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ پتھر تو کتنے میں لے گی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے کس کام کا ہے، چٹانک بھر کا بھی نہیں کہ چٹنکی بنا لوں۔ خیر اگر تو نے دینا ہی ہے تو 5 بیر اس کے بدلے میں تجھے دے دوں گی، میرا بچہ اس سے کھیل لیا کرے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری بیر والی سے اس نے بات کی، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور بتلایا کہ وہاں تو اس کو بیکار بتلایا گیا ہے، اور ایک بیر والی مشکل سے 5 بیروں کے بدلے لینے پر تیار ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس کو لے کر جوہری بازار جاؤ اور وہاں جوہریوں سے قیمت جچواؤ، مگر دینا کسی کو نہیں۔ وہ گیا اور ایک جوہری کی دکان پر جا کر اس نے وہ ہیرا دکھایا۔ دکاندار نے اس طالب علم کی صورت دیکھ کر پہلے تو اس کو چور سمجھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کا بھیجا ہوا ہے تو کہا کہ یہ ہیرا ہم نہیں خرید سکتے، اس کو تو کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔ اس نے آ کر اپنے استاد کو یہ خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بیری والی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی اور اس لیے وہ ایک پیسے میں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اسی طرح وہ چمار بھی نہیں جانتا تھا کہ دین کے مسئلے کی کیا قیمت ہے۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقدردان کو قدردان سمجھ لیا۔